بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ حضور علیہ السلام کی ولادت اقدس کا مہینہ، اور یہ مہینہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مسلمانوں پر اللہ نے احسان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے کر ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ وہ انسان جو اپنی انسانیت کو بھول چکے تھے اور جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلے گئے تھے، اللہ نے اپنا محبوب بھیج کر انسانیت کے اوپر احسان فرمایا، اور اللہ نے ہمیں جہالت سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی عطا فرمائی۔ اور اسلام میں سب سے بنیادی بات توحید ہے، توحید کے بعد رسالت ہے۔ اگر حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کسی انسان کو نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے بنیادی بات آقا علیہ السلام سے عقیدت اور محبت ہے۔ پھر مسلمان اپنے محبوب سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی عقیدت اور محبت کی، اپنی جانیں نچھاور کی، جانیں قربان کی، بیوی بچے قربان کیے، سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کیا۔ اور یہی سبق آج اس امت کو بھی ہے، یہی امت بھی حضور علیہ السلام پر جان نچھاور کرتی ہے۔ اور جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ناموس کا معاملہ آ جاتا ہے تو تمام علماء امت کے جتنے بھی علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، جو حضور علیہ السلام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے عملی طور پر میدان میں آ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ تو ربیع الاول کے اندر حالیہ دور میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری مدظل العالی نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے کہ اس کے بعد کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی، اور یہ سب کچھ جو امیر اہل سنت نے کہا ہے یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہا ہے، صحابہ و اہل بیت کی محبت میں کہا ہے۔ اور ایک مسلمان کے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اپنی جان تک وہ مسلمان قربان کرنے کے لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، صحابہ پر، اہل بیت پر تیار ہو جائے۔ ایسا ایمان اللہ کے محبوب ہے، اور ایسا ایمان ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے جو آج الفاظ بیان کیے ہیں، ایسے الفاظ میں گارنٹی دیتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں کہ ایسے الفاظ آج تک کسی عالم دین نے بیان نہیں کیے۔ ایسی عقیدت اور محبت کا اظہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے یا کسی سے نہیں کیے۔ تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ مولانا الیاس قادری مدظل العالی نے کیا فرمایا۔ میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چڑھتا ہو۔ مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول ہوں، گستاخ صحابہ و اہل بیت ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مولانا الیاس قادری مدظل العالی نے فرمایا کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت اور دشمنی رکھتا ہے، کیونکہ جو صحابہ کا دشمن ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ہمارا وہ دشمن ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے عداوت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
جو صحابہ سے بغض رکھے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس سے بغض رکھیں. جو صحابہ سے دشمن سمجھتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دشمن سمجھیں, اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. تو مولانا الیاس قادری مدظ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھتا ہے, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو کندھا دینے کی ضرورت نہیں. اس سے بہتر ہے کہ میری لاش کو مدینے کے کتے کھا جائیں, لیکن ایسا لعین بندہ اور لعنتی بندہ جو امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے, دشمنی اور عداوت رکھتا ہے, امیر معاویہ پر بکواس کرتا ہے, ایسا بندہ میرے جنازے کو کندھا نہ دے. تو یہ صحابہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار انہوں نے کیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار انہوں نے اپنے الفاظ میں کیا ہے, اور ایسا ایمان ہر بندے کے دل میں ایسا جذبہ ہونا چاہیے. تو امیر اہل سنت نے گویا یہ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں اور کوئی بندہ موجود نہ ہو سوائے ان لوگوں کے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں, تو ان کو ضرورت نہیں ہے اور نہ میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرا جنازہ پڑھیں یا میرے جنازے کو کندھا دیں. فرمایا کہ میرے جنازے کو, میری لاش کو مدینے کے کتے کھا جائیں وہ مجھے منظور ہے, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا نہ تو میرے جنازے کا پڑھے, نہ کندھا دے, اور نہ میری لاش کو دفنائے. تو یہ امیر معاویہ سے عقیدت اور محبت ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انہی الفاظ میں اللہ امیر اہل سنت کی مغفرت فرمائیں گے کہ صحابہ سے اتنا محبت, عقیدت. تو دوستو یہ بہت بڑے الفاظ ہیں جو امیر اہل سنت نے بیان کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی عقیدت اور محبت صحابہ کرام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.